اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، فن گفتار کے عظیم شرکاء، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے آج ہم 8ویں لیکچر کے آغاز میں موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز حسب ترتیب درود و سلام کے بعد خطاب کے حوالے سے دوسرا طریقہ اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حسین گوشوں کی بات کریں گے نقابت کی روشنی میں، اور پھر اسی طرح حسب ترتیب باقی بھی پروگرام جس طرح پہلے ہوتا ہے، قرآنی آیت کا مضمون ہوگا، حدیث مبارکہ اور مسائل ہوں گے۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سماعت بھی فرمائیں اور تحریر میں بھی لائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ منبر پہ چڑھ کے حضرت غسان نے کہا، منبر پہ چڑھ کے حضرت غسان نے کہا، آنکھوں نے آپ سا غسی دیکھا نہیں کوئی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دنیا میں آج تک بھی کسی ماں کی گود میں، دنیا میں آج تک بھی کسی ماں کی گود میں ایسا حسین لال بھی آیا نہیں کوئی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ درود سنت کبریا، یہ درود سنت کبریا، یہ درود عمل ملائکہ، یہ درود عمل
ملائکہ، یہ درود مومن کی غذا، یہ درود مومن کی غذا، پڑھتا ہے خود رب العلا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ درود ورد کمال ہے، یہ درود ورد کمال ہے، یہ درود مدحت آل ہے، یہ درود مدحت آل ہے، یہ درود ذوق بلال ہے، یہ درود ذوق بلال ہے، یہ درود راہ جمال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جی معزز ناظرین، اب ہم خطاب کے حوالے سے فن گفتار کے حصہ میں سے ایک حصہ ہے کہ خطاب کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس کی ایک صورت بتائی تھی، آج ہم دوسری صورت بتائیں گے کہ آپ نے کسی موضوع پر خطاب کرنا ہے تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے۔ اس طریقے کو ہم نے نام دیا ہے یک لفظی طریقہ خطاب، یعنی اس میں آپ نے ان بریکٹ لکھنا ہے کثیر المعانی لفظ، یعنی آپ نے قرآن پاک میں سے کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ آپ ایک لفظ سے گھنٹہ خطاب کر سکتے ہیں، ایک لفظ سے آپ کئی گھنٹے تک خطاب کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ لے لیں اور اسی لفظ کو آپ نے مختلف معنی پیش کر کے انہی کی تفصیل میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ کثیر المعانی لفظ جس کو کہا جاتا ہے، کثیر المعانی یعنی ایسا لفظ جس میں بہت سے معنی پائے جائیں۔ بالکل آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ لکھیں گے تو بہت آسان محسوس ہوگا۔ دیکھیے اس میں کچھ الفاظ آپ کو بطور ایگزامپل میں آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے قرآن کا کوثر، لفظ کوثر۔ اس کے لیے آپ نے آیت کون سی پڑھنی؟ انا اعطیناک الکوثر۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کثرت کی انتہا عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اب اس لفظ کوثر پر اگر آپ نے بیان کرنا ہے نا تو اس پہ آپ کوثر کے معانی کو بیان کریں، اور اس کے معنی مل جائیں گے آپ کو۔ خطابات بھی ہیں اس پہ، کتاب بھی اس پہ، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اس پہ کتاب بھی ہے اور اس پر خطاب بھی ہے۔ لفظ کوثر کے معنی، کوثر کے معنی پر آپ پہلا معنی، دوسرا معنی، تیسرا معنی، اس کی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کثرت نبوت، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کی نبوت کو کوثر کا مقام عطا فرما دیا۔ یعنی کوئی پیغمبر ایک بستی کے لیے آیا، کوئی پیغمبر ایک علاقے کے لیے آیا، کوئی پیغمبر ایک ملک کے لیے آیا، اور کوئی پیغمبر ایک وقت کے لیے آیا۔ لیکن آپ کی شان یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یعنی کثرت نبوت کا مطلب کیا ہے کہ محبوب ہر پیغمبر کا دائرہ نبوت ایک محدود تھا، مگر جب آپ کی باری آئی اللہ نے آپ کی نبوت کو اتنی کثرت عطا فرما دی کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک آپ کی مصطفیٰ ہے۔ اپنے لیے فرمایا رب العالمین اور آپ کے لیے فرما دیا رحمت للعالمین، تو اس معنی کو کثرت نبوت کا نام دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک کثرت معجزات، حضور کو معجزات کی کثرت عطا فرمائی۔ کسی پیغمبر کو 4 معجزے دیے، کسی کو 9۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر ہے۔
یعنی ایک معجزات کی جو فہرست دی پیغمبروں کو، دوسروں کو ایک لمیٹڈ فہرست دی، ان کی مخصوص تعداد، محدود تعداد تھی، اور جب آقا علیہ السلام کی ذات کا ذکر آیا تو فرمایا ہم نے آپ کی ذات کو ہی معجزہ بنا دیا، آپ سر سے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا اٹھنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کی گفتار معجزہ، آپ کی رفتار معجزہ، یعنی پورے وجود پاک کو معجزہ، اور پھر کیا دائمی معجزہ بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ معجزہ معراج کو دیکھیں، معجزہ معراج وہ معجزہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے غیر بھی جس کو کا اعتراف کرتے رہیں گے کہ انسان تو چاند تک پہنچا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر، پھر الکعبہ کوثین کی بلندیوں پر اللہ کے قرب میں پہنچے تھے۔ اسی طرح قرآن معجزہ ہے۔ تو معجزات کی جو کثرت ہے یہ حضور کو عطا ہوئی، انا اعطیناک الکوثر۔ اسی طرح کثرت علم، علوم کی کثرت، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جو ہوگا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام انبیاء پر، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تمام امتوں پر ایک ایک گواہ، اور ہم نے آپ کو تمام گواہوں پر گواہ بنایا، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آپ نبیوں کے بھی گواہ ہیں اور ان کے امم کے بھی گواہ ہیں۔ اتنا علم آپ کو دیا، اتنا کمال کا علم عطا فرمایا، آپ کو مصدق بنا دیا، یعنی مصدق کیا ہے؟ اختیار رکھنے والا بنا دیا۔ آپ تصدیق کرتے ہیں حضرت آدم کی، آپ تصدیق کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، آپ تصدیق کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر دیکھیے اس پہ انشاءاللہ اسی اور لیکچر پہ لفظ مصدق پہ ہم بات کریں گے، یعنی آپ کو معجزات کی کثرت، علم کی کثرت عطا فرمائی، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے یا جو ہوگا آپ کو سب علم دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا نام کیا تھا؟ آپ کو علم دے دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا نام قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی اور آقا علیہ السلام نے ان کے بیٹوں کا نام بتایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام بتا دیے۔ اب قیامت تک، قیامت میں کیا ہوگا، حوض کوثر پہ کس کس نے آنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک پرچی ڈالی جائے گی اور درود پاک کی، اور وہ پرچی میں ڈالوں گا تو ایک جہنمی کو جنتی بنا دوں گا میں۔ تو یہ ساری چیزوں کا علم جو ہے اللہ نے میرے آقا کو دیا۔ علوم میں کثرت عطا فرمائی۔ اسی طرح کثرت اولاد، یہ بھی اس کا ایک تفسیر بنتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ قیامت تک آپ کی نسل پاک کو اللہ پاک نے جہاں بھی دیکھیں گے حضور کی نسل موجود ہے، آل محمد موجود ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر کے بہت سے معنی ہیں، اس کے لیے آپ شیخ الاسلام کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان کا اس موضوع پر خطاب بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں یک لفظی خطاب، یعنی ایک لفظ لے کر اس کے کئی معانی بیان کرنا۔ اس کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس میں واقعات آئیں گے نا تو واقعات آسان کر دیں گے، لیکن جو خطاب کرنے والا ہے نا اس کے لیے لوگوں کا تاثر کیا ہوگا کہ واہ کمال کر دیا، ایک لفظ پر پورا خطاب کر دیا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے اور وہ لفظ ہے ولی۔ ولی کے کئی معنی ہیں، بہت سے معنی ہیں۔ اب لفظ ولی کے معنی پر، ولی کا معنی قریب بھی ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مدد کرنے والا بھی ہے، ولی کا معنی خیر خواہ بھی ہے۔ تو ان معنی کی روشنی میں آپ شان اولیاء بیان کریں۔ اسی طرح نبی لفظ جو ہے، نبی کے معنی پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اس پر بھی خطابات ہیں۔ لفظ نبی کا مطلب کیا ہے، حضور شیخ الاسلام کا خطاب ہے، اس پہ علماء کرام کے خطاب اس پہ ہیں۔ اسی طرح لفظ صلاۃ، اس پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بڑا پیارا خطاب ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی یہ ہے درود پڑھنا، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی قریب ہونا بھی ہے، صلاۃ کا معنی جمع ہونا بھی ہے۔ ایک ایک لفظ کا معنی بیان کریں گے۔ میں نے اس پچھلے گزشتہ لیکچر میں عرض کیا تھا کہ آپ 10 منٹ سے آپ دیکھیں نا، آپ کو 5 یعنی معنی بھی پتہ چل جائے نا، آپ ان کے 2 منٹ تشریح کرتے ہیں تو آپ کے 10 منٹ اس طرح گزر جائیں گے۔ تو کوشش کریں
یہ جو خطاب ہے نا یہ علمی ذوق بڑھائے گا آپ کا، مطالعاتی ذوق آپ کا بڑھائے گا۔ اس کے بعد ایک اور بھی لفظ ہے شہید، شیخ الاسلام کی کتاب ہے فلسفہ شہادت امام حسین، اس میں شہید کے معنی جو ہیں ان پہ بات کی آپ نے، شہید کا پہلا معنی کیا ہے، شہید کا دوسرا معنی کیا ہے، شہید کا تیسرا معنی کیا ہے، شہید کا چوتھا پانچواں معنی کیا ہے۔ پھر ان تمام جتنے بھی معانی و مطالب ہیں ان کو امام حسین کی ذات پر اپلائی کریں، ان کی سیرت کی روشنی میں، ان کی زندگی کی روشنی میں اور ان کی شہادت کی روشنی میں پھر آپ ان کو بیان کریں۔ یعنی ایک لفظ کی کئی معانی آپ بیان کریں۔ آپ دیکھیں نا اندر آپ وہی سرکل بنا لیں، سرکل بنائیں، ایسے سرکل گول بنا کے اندر آپ وہ لفظ لکھ لیں شہید، اس کے ارد گرد پہلا معنی، دوسرا معنی، تیسرا معنی، چوتھا معنی، پانچواں معنی، چھٹا معنی، میننگز لکھتے جائیں۔ تو آپ پھر اسی سرکل کے اندر دیکھیں، اس کو پہلے معنی کے ساتھ، پھر دوسرے معنی کے ساتھ شہید کو، تیسرے معنی کے ساتھ شہید کو۔ تو بہت سے انشاءاللہ ہمارا ایک پروگرام انشاءاللہ ترتیب دیں گے خطابت کی انشاءاللہ تیاری کے حوالے سے، اس پہ پھر اس کی تفصیل بھی آپ کو انشاءاللہ ہم دیں گے، لیکن آج آپ کو ایک طریقہ بتا دیا۔ اندر شہید لکھیں، باہر اس کے معنی لکھیں، اندر کوثر لکھیں سرکل کے، باہر اس کے معنی لکھیں، اندر ولی لکھیں، باہر اس کے معنی لکھیں، اندر صلاۃ لکھیں، باہر اس کے مطلب لکھیں۔ اسی طرح محبت، لفظ محبت شیخ الاسلام نے اس پر بھی خطاب کیا، اس کے کئی معنی جو بیان کیے۔ اور بھی آپ ایسے ایسے الفاظ ڈھونڈیں، میں آپ کو 10 انشاءاللہ آخری لیکچر میں اس طرح کے 10 الفاظ لکھواؤں گا آپ کو جو سرکل میں ہوں گے، اور اس کے ارد گرد جو ہے آپ نے ان کی کیسے بنانی ہے ساری ترتیب، وہ انشاءاللہ آپ کو مختصراً عرض کروں گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے خطاب تیار کرنے کا، کثیر المعانی خطاب۔ اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا ذوق مطالعہ بھی بڑھے گا، علم میں اضافہ بھی ہوگا، اور پھر جو لوگ سننے والے ہوں گے، آج کل لوگ علم کو پسند کرتے ہیں۔ اب جب پڑھے لکھے لوگوں میں کہیں گے جی آج میں صرف ایک لفظ پر بات کروں گا، تو پہلے تو ان کے لیے یہ وہ لفظ بڑا حیران کن ہوگا، ایک لفظ پر پوری گفتگو کریں گے، چاہے اس کو آپ آسان کر لیں، سادہ انداز میں بھی کر لیں، لیکن یہ جو امپریشن ہوگا نا بڑا اچھا امپریشن ہوگا کہ میں ایک لفظ پر پورا خطاب کروں گا۔ میں آج لفظ ولی پر خطاب کروں گا، میں آج صرف لفظ محبت پر خطاب کروں گا، محبت کے معنی کیا ہے۔ تو آپ کی ان کی تفصیلات جو ہیں وہ شیخ الاسلام کی خطابات میں آپ انشاءاللہ اس میں آپ کو ملیں گی۔ آپ نے بہت سے خطابات فرمائے ہیں، بہت لفظ سبحان معراج کے حوالے سے لفظ سبحان کے آپ نے کئی معنی بیان کر دیے، تو لہذا اسی طرح رحمت کے معنی بیان، علم کے معنی بھی کئی معنی بیان کر دیے۔ تو ان الفاظ کو لائیں، پھر اسی طرح یعنی پریکٹیکل کیا کریں، لفظ لکھ لیا کریں سرکل کے اندر، اور اس کے ارد گرد پھر اس کے معنی لکھیں۔ پھر جب معنی لکھ لیں گے نا، آپ اس طرح کے 10 خطابات یا 10 الفاظ ڈھونڈیں، پھر ایک ایک لفظ پر جب آپ نے دیکھنا تو اس لفظ پر پھر آپ تلاش کریں، اس کے پہلا معنی کیا ہوگا، دوسرا معنی کیا ہوگا، تیسرا اس کا معنی کیا ہوگا۔ کوشش کریں گے تو 10 اس طرح کے آپ خطاب تیار کر لینا، یک لفظی 10 خطاب تیار کر لیں، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا کام ہوگا، اور بہت آپ کے علم میں بھی یہ انشاءاللہ معاون ثابت ہوگا، اور آپ کے مطالعہ کے اندر کے اضافے کے اندر بھی انشاءاللہ یہ سبب بنے گا۔ تو آج یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھنی تھی۔ کوشش کریں یہ اپنی تحریر میں یہ باتیں لائیں کہ یک لفظی خطاب کیسے تیار کرنا۔ اس کا ٹائٹل یہ ہے یک لفظی خطاب کرنے کا طریقہ، اور بریکٹ میں آپ نے دینا ہے کثیر المعانی لفظ، کثیر المعانی لفظ یعنی بہت سے میننگز رکھنے والا لفظ، یعنی ایک لفظ کے کئی معانی و مطالب ہیں۔ تو یہ گفتار کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں جی آج کی نقابت کے پوائنٹ کی طرف، اور انتہائی اہم پوائنٹس ہیں آج بھی۔ ان سب کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حسین گوشوں کے ساتھ ہے۔ ویسے تو حضور کی عظمت جو ہے اس پر بندہ زندگی گزر جائے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، اس کا تو حق ادا ہی نہیں کر سکتا،
بس نوکری کے لیے، اس بارگاہ کی غلامی کے لیے چند گوشے عرض کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو حصہ ہے آج کے نقابت کے حوالے سے جو گوشہ ہے، اس گوشے کا نام ہے اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ یہ ٹائٹل ہے، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ اس کو آپ نے شروع کیسے کرنا ہے؟ اور یہ نقابت کی نقابت ہے، دلائل کے دلائل ہیں، عقائد کی مضبوطی بھی ہے، ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً آپ شروع آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سامعین محترم، شب معراج کی بابرکت پرنور روحانی اور وجدانی ساعتوں میں سیاح لامکاں، امام پیغمبراں، آقائے دو جہاں، کعبہ قوسین کی عظمتوں والے، دنا کی رفعتوں والے، تدلی کی قربتوں والے آقا و مولا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرتے ہیں۔ رب کائنات نے تمام انبیاء کو ہزاروں سال بعد قبور مبارکہ سے نکال کر حضور کا مقتدی بنا دیا۔ معلوم ہوا تمام انبیاء کا قبروں سے آنا، مسجد اقصیٰ میں جمع ہونا، امام الانبیاء کی آمد کا انتظار کرنا، استقبال مصطفیٰ کی تیاریاں کرنا، صفیں بنا کے کھڑے ہونا، اقتدائے مصطفیٰ میں نماز پڑھنا، امامت مصطفیٰ میں اللہ کو سجدہ کرنا، شب معراج نماز کے بعد محفل کا اہتمام کرنا، ذکر مصطفیٰ کی سنت کی بنیاد رکھنا، حضرت آدم کا خطاب فرمانا، حضرت ابراہیم کا خطاب فرمانا، حضرت نوح کا خطاب فرمانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب کرنا، حضرت داؤد علیہ السلام کا خطاب کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب کرنا ایک پیغام دیتا ہے، ایمان کو تازگی دیتا ہے، اور ایک عقیدہ دیتا ہے کہ جب حضور کے مقتدی، حضور کے مدح خواں، حضور کے منتظر پیغمبر اپنے اپنے وصال کے بعد قبر سے آ سکتے ہیں، حضور کی محفل سجا سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، خطاب فرما سکتے ہیں، تو پھر حیات محمد کی عظمت و رفعت کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں تک پیش کر کے آگے آپ نے اشعار جو ہیں ایڈ کرنے ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ جو آپ نے پیچھے ایک عقیدہ بیان کر دیا، اب اسی عقیدے کو آپ نے اشعار کی صورت پیش کرنا ہے، اور وہ سنیے گا کیسے کرنا ہے۔ معراج کی شب نے بتلایا، معراج کی شب نے بتلایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، یہ حدیث بخاری میں آیا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق بہ، اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں، معراج کی شب نے بتلایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، یہ حدیث بخاری میں آیا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ جب کوئی شہید ہو امت میں قرآن کی روح سے زندہ ہے، جب کوئی شہید ہو امت میں قرآن کی روح سے زندہ ہے، ہر شان میں رتبہ ہے پایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہے۔ یعنی اگر شہید زندہ ہے تو پیغمبر کا رتبہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آقا نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا قبر میں اس شب کو، آقا نے حضرت موسیٰ کو، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے صلوات پڑھ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا تھا اس رات قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں، آقا نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا قبر میں اس شب کو، مشغول نماز میں تھا پایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ سرکار نے حج کے موقع پر دیکھا تھا سابقہ نبیوں کو، سرکار نے حج کے موقع پر دیکھا تھا سابقہ نبیوں کو، صحیح مسلم نے یہ بتلایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، صحیح مسلم نے یہ بتلایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام نے انبیاء کی ارواح کو حج کے موقع پر دیکھا
کہ وہ بھی آپ کے ساتھ حج کا فریضہ ادا حج کر رہے ہیں۔ خیر ان پر فرض تو نہیں تھا، لیکن حج کے لیے آئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت و صحبت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر، مفلوج زدہ بوسیری پر 6 صدیوں بعد بھی آقا نے، مفلوج زدہ بوسیری پر 6 صدیوں بعد بھی آقا نے احسان شفا کا فرمایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ احسان شفا کا فرمایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ ہر ایک فلک پر نبیوں نے سرکار کا استقبال کیا، ہر ایک فلک پر نبیوں نے، وہی انبیاء مسجد اقصی میں نماز ادا کر رہے تھے حضور کے پیچھے، اور ان میں کچھ ایسے بھی انبیاء ہیں جو یہاں سے وہاں جا کے استقبال کے لیے بھی کھڑے ہوئے۔ ہر ایک فلک پر نبیوں نے سرکار کا استقبال کیا، اللہ نے منظر دکھلایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، احسان ہے حضرت موسیٰ کا۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، احسان ہے حضرت موسیٰ کا۔ کم کر کے نمازیں منوایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ کم کر کے نمازیں منوایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ جب عشق و ادب سے ہم نے پڑھا، جب عشق و ادب سے ہم نے پڑھا، اے حسن قرآن و سنت کو قرآن و حدیث نے سمجھایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ قرآن و حدیث نے سمجھایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ تو آج کا پہلا یہ تھا حصہ، جس کو ہم ٹائٹل دیں گے حیات انبیاء۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، یہ بھی ٹائٹل اس کا ہو سکتا ہے، تو دونوں طرح کا ٹائٹل ہو سکتا ہے۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، اور اس حصے کا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علمیت کے ساتھ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، اور اکثر آپ ایک نعت سنتے رہتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں، بالکل اسی کلام کی طرح ایک کلام تیار کیا ہے ہم نے، اور وہ کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کلام کی خوبی یہ ہے، اس کی ہر شعر میں عقیدہ ہے، ہر شعر میں، یعنی ویسے تو یہ بھی بہت بڑا عقیدہ ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ اسی طرز پر اور اسی لیول پر ایک کلام لکھا گیا ہے، تو وہ بھی سنیے گا۔ اب ہم اس کو ٹائٹل دے رہے ہیں حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ شروع کیسے کرنا ہے اس کو؟ سامعین محترم، جب پڑھانے والا رحمان ہو، پڑھنے والا انبیاء کا سلطان ہو، اور نصاب کا نام قرآن ہو، تو پھر یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ پڑھانے والا بھی بے مثال، پڑھنے والا بھی بے مثال، اور جو کچھ پڑھا گیا وہ بھی بے مثال۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جو ہو چکا ہے، جب پڑھانے والا بھی بے مثال ہو، پڑھنے والا بھی بے مثال ہو، اور جو پڑھا گیا ہے وہ نصاب بھی بے مثال ہو، تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا علم کی یہ شان ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سورہ رحمان کی پہلی آیت بتاتی ہے الرحمن علم القرآن، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 گواہی دیتی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 اعلان کرتی ہے لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، جو ہو چکا ہے، یعنی اشارہ یہ ملتا ہے، عقیدہ ان آیات سے یہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ علم سکھایا، حضور کو وہ کچھ بتا دیا کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اب ذرا احادیث سے ایمان تازہ کریں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3192 گواہی دیتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ابتدائے کائنات سے لے کر جنتیوں اور دوزخیوں کے تمام احوال بتا دیے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3636 گواہی دیتی ہے کہ جبل احد پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کی شہادت کی خبر سنا دی۔ حضرت عمر فاروق
اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر سنا دی، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3701 گواہی دیتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے خیبر میں ایک دن قبل اعلان کر دیا کہ کل اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2217 گواہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے صبح سے لے کر شام تک گزرے ہوئے اور آنے والے تمام حالات بتا دیے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آئیے اس عقیدے کو ہم اشعار کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اب وہ شعر شروع ہونے لگے ہیں۔ خدا نے خود ہے پڑھایا، حضور جانتے ہیں۔ خدا نے خود ہے سکھایا، حضور جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا، حضور جانتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن پاک میں آیا، حضور جانتے ہیں۔ دکھائی ساری خدائی حبیب کو رب نے، دکھائی ساری خدائی حبیب کو رب نے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، دکھائی ساری خدائی حبیب کو رب نے، پھر خود کو بھی نہ چھپایا، حضور جانتے ہیں۔ خود بھی پردہ اٹھا دیا اور محبوب کو جلوہ دکھا دیا۔ بخاری کھول کے دیکھو حدیث خیبر کو، بخاری کھول کے دیکھو حدیث خیبر کو۔ علی کو جھنڈا تھمایا، حضور جانتے ہیں۔ علی کو جھنڈا تھمایا، حضور جانتے ہیں۔ اور فتح کی خبر سنائی تھی ایک دن پہلے، فتح کی خبر سنائی تھی ایک دن پہلے، نظارہ سب کو دکھایا، حضور جانتے ہیں۔ یہ بتا بھی دیا کل جھنڈا اس کو دوں گا، اور جھنڈا دے بھی دیا، پھر فتح کا نظارہ دکھا بھی دیا، نظارہ سب کو دکھایا، حضور جانتے ہیں۔ یہ قرطبی میں لکھا ہے، حشر کے دن آقا، تفسیر قرطبی کا مراد یہ ہے، یہ قرطبی میں لکھا ہے حشر کے دن آقا کریں گے منگتوں پہ سایہ، حضور جانتے ہیں۔ درود پاک کی پرچی میزاں میں ڈالیں گے، یہ قرطبی میں لکھا ہے، درود پاک کی پرچی میزاں میں ڈالیں گے، حشر کا حال سنایا، حضور جانتے ہیں۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے تحت امام قرطبی نے لکھا ہے کہ جو واقعہ ابھی ہوا نہیں ہے، قیامت کے دن ہونا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک شخص کو دیکھیں گے، فرشتے اس شخص کو لے کے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، سرکار روکیں گے اور رو کر حضور فرمائیں گے کیا معاملہ ہے؟ عرض کریں گے فرشتے حضور اعمال کم ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کیا کریں گے؟ اس کے جو پلڑا ہوگا نا نیکیوں والا، اس میں پرچی ڈالیں گے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ قرطبی میں لکھا ہے، ابھی معاملہ ہوا نہیں، ہونا ہے مگر بتا دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ درود پاک کی پرچی، درود پاک کی پرچی میزاں میں ڈالیں گے، حشر کا حال سنایا، حضور جانتے ہیں۔ حسن حسین کو جنت کی دے کے سرداری، حسن حسین کو جنت کی دے کے سرداری، پیام سب کو سنایا، حضور جانتے ہیں۔ بچپن میں ہی بتا دیا تھا کہ میرا حسن بھی سردار جنت ہوگا، میرا حسین بھی سردار جنت ہوگا، پیام سب کو سنایا، حضور جانتے ہیں۔ اور عمر کی، یہاں عمر دو دفعہ آئے گا، ایک عمر سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری عمر سے مراد زندگی ہے۔ عمر کی ساری عمر کی جو نیکیاں جانیں، عمر کی ساری عمر کی جو نیکیاں جانیں، ہے کس نے کتنا کمایا، حضور جانتے ہیں، ہے کس نے کتنا کمایا، حضور جانتے ہیں۔ قبر میں کون سے ہوں گے سوال بتلائے، آسان کر دیا امتحان قبر، گیس دے دیا سرکار نے، اور گیس 100%، یعنی اس میں شک کی کوئی نہیں ہے، بتا دیا کہ قبر میں کون سے ہوں گے، سوال بتلائے، جواب سب کا بتایا، حضور جانتے ہیں۔ خدا نے ان کو نوازا ہے علم و حکمت سے، خدا نے ان کو نوازا ہے علم و حکمت سے، بتایا پھر یا چھپایا، حضور جانتے ہیں۔ حضور جو بتاتے ہیں یا جو چھپاتے ہیں، یہ دونوں حضور کی شان ہے۔ بتانے کو علم کہتے ہیں اور چھپانے کو حکمت کہا جاتا ہے۔ جب حضور نہیں بتاتے، معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لا علمی ہے، نہیں،
اس کو حکمت کہا جائے گا، لا علمی نہیں کہا جائے، حضور کی خاموشی کو حکمت کہا جائے گا۔ جب حضور کچھ نہ بتائیں اس کا مطلب ہے حضور معاذ علم نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ علم نہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ حضور کی حکمت کی شان ہے۔ یہ پڑھانے والا ہے اللہ تو پڑھنے والے حضور، پڑھانے والا ہے اللہ تو پڑھنے والے حضور، پڑھانے والا ہے اللہ تو پڑھنے والے حضور، ہر ایک علم پڑھایا حضور جانتے ہیں، اور خاموشی میرے نبی کی نہیں ہے لا علمی، خاموشی میرے نبی کی نہیں ہے لا علمی، جو حکمتاً نہ بتایا، جو حکمتاً نہ بتایا حضور جانتے ہیں۔ یعنی جو ہمیں نہیں بتایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور معاذ اللہ جانتے نہیں ہیں، امت کو جو نہیں بتایا حکمت تھی اس میں، لیکن حضور وہ چیزیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد تلاش ہار کے بدلے میں پھر تیمم کا، تلاش ہار کے بدلے میں پھر تیمم کا۔ یہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے، وہ حضور کی لا علمی نہیں تھی، حضور کی حکمت تھی۔ خاموشی کی برکت کیا تھی؟ آپ جانتے تھے، ہمارا عقیدہ ہے، آپ جانتے تھے کہ اگر میں بتا دوں گا تو عائشہ کو تو ہار مل جائے گا، امت کو تیمم کی آیت کیسے ملے گی؟ تو آپ حکمت، آپ خاموش رہے، اور خاموشی کی برکت یہ تھی کہ تیمم کی آیت بھی مل گئی اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار بھی مل گیا۔ یعنی بھلا امت کا بھی ہو گیا اور بھلا سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی ہو گیا، ان کا ہار مل گیا اور پوری امت کو تیمم کی آیت مل گئی جب صحابہ کرام دور نکل گئے تھے۔ تو تلاش ہار کے بدلے میں پھر تیمم کا، خدا سے تحفہ دلایا حضور جانتے ہیں، کہاں ملوں گا میں امت کو حشر میں سن لو، کہاں ملوں گا میں امت کو حشر میں سن لو۔ حضور نے اپنے وہ ایڈریس بتا دیا کہ میں قیامت کے دن کہاں کہاں ملوں گا، اپنی امتیوں کو بتا دیا، حوض کوثر پہ، میزان عمل پہ ملوں گا، شفاعت کے حوالے سے ملوں گا، تو پل صراط پر ملوں گا، کہاں ملوں گا میں امت کو حشر میں سن لو، پتہ یہ سارا بتایا حضور جانتے ہیں، پتہ یہ سارا بتایا حضور جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ کہ خدا نے خود ہے پڑھایا، خدا نے خود ہے سکھایا، حضور جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا، حضور جانتے ہیں۔ تو یہ حضور کی شان علمیت کا گوشہ تھا۔ اب ہم بات کریں گے نیکسٹ، اور وہ ہے، اس کا ٹائٹل ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمان پر ہیں۔ زمین کے وزیر کو ابو بکر و عمر کہا جاتا ہے، اور آسمان کے وزراء کو جبرائیل و میکائیل کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا زمین پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے، آسمان پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے، زمین پر بھی اختیار مصطفیٰ کا ہے، آسمان پر بھی اختیار مصطفیٰ کا ہے۔ زمین پر اشارہ کریں تو پہاڑ رک جائے، آسمان کی طرف اشارہ کریں جو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ ساری شانیں اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، یہ سارے مقام اللہ نے دیے ہیں۔ آئیے ان تمام شانوں کو اختیارات محمدی کہا جائے گا۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1337 گواہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں ہاں کر دوں تو حج ہر سال فرض ہو جائے۔ یہ اتھارٹی ہے، یہ اختیار ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3607 گواہ ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو مردوں کے برابر گواہی دے دی۔ دو مرد جو ہیں ان کی گواہی شرعی گواہی ہوتی ہے، اگر دو مرد نہ ملیں، ایک مرد دو عورتیں، آقا علیہ السلام نے اس کائنات میں حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو مردوں کے برابر قرار دے دیا۔ یہ اتھارٹی ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ ابو داؤد شریف کی کتاب الصلاۃ گواہ ہے۔ عبداللہ بن فضالہ فرماتے ہیں، سرکار نے ایک شخص کو 2 نمازوں کی اجازت دے دی، بس تو 2 نمازیں پڑھ لیا کر۔ حضور نے 2 نمازوں کی اجازت دے دی، یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 227 گواہ ہے، آقا علیہ السلام نے حج کے موقع پر مغرب اور عشاء کو اکٹھے ملا کے پڑھنا کا حکم دے دیا۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ بخاری شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 1834 گواہ ہے، سرکار نے صحابی کا روزے کا کفارہ معاف کروا دیا۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت ابو بردہ کو 6 ماہ کا بکری کا بچہ ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ ام عطیہ کو نوحہ کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ حضرت سراقہ کو سونا پہننے کی اجازت دے دی۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ رخ نار ان کے غلام کو، وہ جو حدیث پاک میں نے پہلے بتائی، امام قرطبی نے جس کو نقل کیا، رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہوں ملائکہ، رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہوں ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ، وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیتا کہے خدا، وہ نگاہیں کفر کی پھوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ ایک مٹھی کی اندر مٹی ہے اور سارے کفار کو اندھا کر دیں، سارے کفار کو اندھا کر دیں، جو لائن میں کھڑے تھے ہر شخص اندھا ہو جاتا ہے۔ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ اسی با اختیار اور مختار کل پیغمبر کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ۔ تو یہ دوسرا حصہ تھا۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف یہ تیسرا حصہ تھا۔ اب ہم چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی بڑا دلچسپ حصہ ہے اور اس حصے کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے، نکابت کی نکابت، دلائل کے دلائل۔ آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا جس کا نام بخاری شریف، بہت مشہور کتاب حدیث پاک میں، جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کا درجہ ملا ہے، یعنی قرآن پاک کے بعد جن کو اہل ایمان بڑی عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہیں، محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کو جس ہستی نے لکھا ان کو امام محمد بن اسماعیل بخاری کہا جاتا ہے۔ اور امام بخاری چونکہ ادب کے سفیر تھے، عشق رسول کے سفیر تھے، محبت رسول کے سفیر تھے، آپ نے اس کتاب میں حضور کی محبت کا پیغام دیا۔ اکثر لوگ، ہمارے سادہ لوگ دوستوں سے سوال کرتے ہیں، جی بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ تو آج آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی نظم آپ کو تیار کروانی، اگر آپ یہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ کبھی کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو آپ نے بھی بتانا ہے، جب کسی نے کہا نا آپ کو بخاری دکھاؤ، بخاری دکھاؤ، بخاری ہی دکھاؤ، تو آپ نے کیا کہنا ہے۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ کیسے شروع کرنا ہے؟ سامعین محترم، آج کے دور میں بعض لوگ بات بات پر بخاری کا حوالہ، بخاری کی دلیل مانگتے ہیں، تو ہم فخر کے ساتھ، ناز کے ساتھ، محبت کے ساتھ جھوم کر بخاری کا حوالہ پیش کریں گے، امام بخاری کا عشق مصطفیٰ بتائیں گے، آپ کے محبت رسول کے پیغام کو عام کریں گے۔ شاعر لکھتا ہے، میری سرکار کی عظمت، میری سرکار کی عظمت بخاری کھول کر دیکھو، میری سرکار کی عظمت بخاری کھول کر دیکھو، رسول اللہ کی الفت بخاری کھول کر دیکھو، رسول اللہ کی الفت بخاری کھول کر دیکھو۔ نمازیں رب کی پڑھتے تھے، ادب آقا کا کرتے تھے، نمازیں رب کی پڑھتے تھے،
ادب آقا کا کرتے تھے صحابہ پاک کی الفت بخاری کھول کر دیکھو، یعنی حضور کے لعاب دہن کو چہرے پہ مل لینا، حضور کے بالوں کو سنبھال کے رکھنا، حضور کے وضو کے پانی کا احترام کرنا، یہ کون کرتا تھا؟ بخاری کھول کر دیکھو۔ نماز رب کی پڑھتے تھے اور نماز کے اندر حضور کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جانا، یہ دیکھو بخاری میں نماز رب کی پڑھتے تھے، نماز رب کی پڑھتے تھے، ادب آقا کا کرتے تھے، صحابہ پاک کی الفت بخاری کھول کر دیکھو۔ مجھے اللہ دیتا ہے تو میں تقسیم کرتا، مجھے اللہ دیتا ہے تو میں تقسیم کرتا ہوں، میرے آقا کی یہ مدحت بخاری کھول کر دیکھو۔ یہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے وہ کچھ میں تقسیم کرتا ہوں، مجھے اللہ دیتا ہے تو میں تقسیم کرتا ہوں، میرے آقا کی یہ مدحت بخاری کھول کر دیکھو۔ بجھائی پیاس آقا نے تھی 1500 صحابہ کی، بجھائی پیاس آقا نے تھی 1500 صحابہ کی، نبی کے ہاتھ کی قدرت بخاری کھول کے دیکھو۔ یہ حدیث پاک بخاری میں ذرا کھول کے دیکھو نا، کہ جب صحابہ کو مشکل پڑی تھی تو کس کے دروازے پر آئے تھے؟ پانی ختم ہوا تھا، کہاں آئے تھے؟ یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب پانی کی پیاس تھی نا، بھائی استسقیٰ موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے لیے پانی مانگا تو ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ تو قرآن بھی یہ بتا رہا ہے کہ مشکل میں نبی کے در پہ جاؤ تو اللہ مشکل حل کر دیتا ہے، اور حدیث بھی بتا رہی ہے کہ مشکل میں در مصطفیٰ پہ آؤ تو اللہ مشکل حل کر دیتا ہے۔ صدقہ اپنے محبوب کا۔ بجھائی پیاس آقا نے تھی 1500 صحابہ کی، بجھائی پیاس آقا نے تھی 1500 صحابہ کی، نبی کے ہاتھ کی قدرت بخاری کھول کر دیکھو۔ لعاب پاک اور پانی وضو کا چہروں پر ملتے، لعاب پاک اور پانی وضو کا چہروں پر ملتے، عقیدت سے بھری چاہت، عقیدت سے بھری چاہت بخاری کھول کر دیکھو۔ قبر سے اٹھ کے موسیٰ نے نمازیں 5 کروائیں، قبر سے اٹھ کے موسیٰ نے نمازیں 5 کروائیں، کلیم اللہ کی نصرت بخاری کھول کر دیکھو۔ اللہ کا نبی 2500 سال کے بعد قبر سے باہر نکل کر ہماری مدد کر رہا ہے، امت کی مدد کر رہا ہے۔ جب مقتدی مدد کی مدد کا یہ مقام ہے تو آج ہمارے آقا امت کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بخاری کھول کے دیکھو۔ ہوا ہے اور جو ہوگا، ہوا ہے اور جو ہوگا میرے آقا نے بتلایا، ہوا ہے اور جو ہوگا میرے آقا نے بتلایا، نبی کی شان علمیت بخاری کھول کر دیکھو۔ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا ہے دروازہ، یہ حدیث بخاری میں ہے۔ انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا ہے دروازہ، علی کے ساتھ یہ قربت بخاری کھول کر دیکھو۔ خدا محبوب کے صدقے کرے تخفیف کافر کی، خدا محبوب کے صدقے کرے تخفیف کافر کی۔ جب ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، صوبیہ کو یا صویبہ کو، تو بخاری گواہی دے رہا ہے، حدیث بخاری گواہی دیتی ہے۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، کہتا عذاب بہت زیادہ ملتا ہے لیکن جب پیر کا دن آتا ہے نا، اسی انگلی سے شہد نکلتا ہے۔ جس انگلی سے میں نے آزاد کیا تھا اپنی لونڈی کو، اس خوشی میں کہ میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا، تو یہ خوشی بھتیجے کی تھی۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کافر کا عذاب کم کر دیتا ہے، تو جو نبی سمجھ کر خوشی کرے گا اس کے مقام کا پھر عالم کیا ہوگا؟ اس نے تو نبی سمجھا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف بھتیجا سمجھ رہا تھا نا۔ خدا محبوب کے صدقے کرے تخفیف کافر کی، ولادت کی یہ ہے برکت بخاری کھول کر دیکھو۔ میرے آقا کے منہ پاک کی تعظیم کرتے تھے، صحابہ بال بھی رکھتے تھے، حضور جب بال ترشواتے تھے صحابہ رکھا کرتے تھے سنبھال کے۔ میرے آقا کے منہ پاک کی تعظیم کرتے تھے، صحابہ کی تھی یہ عادت بخاری کھول کر دیکھو۔ وجود پاک مسجد میں دست پاک جنت میں، جب نماز کسوف پڑھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرہن کی نماز ہو رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس کبھی آگے فرماتے کبھی پیچھے فرماتے، وجود پاک مسجد میں اور دست پاک جنت میں میری سرکار کی طاقت بخاری کھول کر دیکھو۔ یہ سب فیضان مرشد ہے، یہ جو کلام میں نے لکھا ہے اس کا آخری پیغام، یہ سب فیضان مرشد ہے،
یہ سب فیضان مرشد ہے، یہ سب پیغام طاہر ہے، یہ سب فیضان مرشد ہے، یہ سب پیغام طاہر ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے بخاری کا ذوق رکھا ہوا، اس کے پیچھے کیا راز کیا ہے؟ یہ سب فیضان مرشد ہے، یہ سب پیغام طاہر ہے۔ ہمیں ڈالی ہے یہ عادت، بخاری کھول کر دیکھو، ہمیں ڈالی ہے یہ عادت، بخاری کھول کر دیکھو۔ تو آج یہ جو نکابت کے حوالے سے پوائنٹ ہیں وہ مکمل ہوئے۔ اب میں آخری چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جلدی۔ ایک حدیث، سب سے پہلے آیت مبارکہ کو ہم لیتے ہیں، اور آیت مبارکہ کا جو تعلق ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اولیت کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن پاک کا جو سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 80 آقا علیہ السلام نے یہاں پہ پیغام دیا اور ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، کل حبیب فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر کوئی اللہ کا ولد بیٹا ہوتا، یعنی اس میں نفی ولدیت کا اشارہ ہے، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، فانا اول العابدین، تو پس میں اللہ کا پہلا بندہ ہوں۔ یعنی اگر یہ معاملہ ہوتا تو میں خود پہلا ہو کر بھی اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبدیت کا اعلان کیا، اپنی عبدیت کا اظہار فرمایا، پہلے بندے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا پہلا بندہ فرشتوں کا سردار جبرائیل نہیں ہے، پہلا بندہ حضرت آدم علیہ السلام، بشریت کے پہلے، بشریت میں سب سے پہلے جن کا تعارف ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام، پہلے بشر آدم علیہ السلام، اور نوریوں کے سردار جبرائیل۔ حضرت آدم پہلے بشر ہیں مگر پہلے بندے نہیں ہیں، حضرت جبرائیل نوریوں کے سردار ضرور ہیں مگر پہلے بندے نہیں ہیں۔ پہلا بندہ ہونا یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے بشریت بھی بعد میں ہے، نورانیت جبرائیل بھی بعد میں ہے، بشریت آدم بھی بعد میں ہے، ابدیت مصطفیٰ پہلے، ابدیت مصطفیٰ پہلے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ اول پہ پھر ایک اگلے لیکچر میں اس کی تھوڑی سی میں تفصیل بتاؤں گا حضور کی شان اولیت پہ۔ تو حضور اول ہیں، حضور اول ہیں، کس میں چیز میں اول ہیں اس کی تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم 2 احادیث پڑھیں گے اور دونوں کا تعلق سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس میں قرب کے کمال کی طرف اشارہ ہے، اتنے قریب ہے میرے فاطمہ، اتنے قریب ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا، فاطمہ شجنۃ منی، فاطمہ میری ٹہنی ہے، شجرے یعنی میرے شجر کی ٹہنی ہے۔ کتنی قربت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے جگر کا ٹکڑا بھی فرمایا اور اپنی ٹہنی بھی کہا سیدہ کائنات کو۔ تو فاطمہ الزہرا حضور کے جگر گوشہ بھی ہیں، آقا کے شجر کی ٹہنی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اتنے قربت، اور یہ قربت کی انتہا ہے، یہ قربت کا کمال ہے، یہ قربت کا عروج ہے حدیث پاک میں۔ یہ 2 احادیث آپ یاد بھی کریں، یاد بھی کروائیں۔ اور اب آخر پر بنیادی مسائل کی طرف آتے ہیں۔ آج جو جن مسائل پر ہم نے بات کرنی ہے ان مسائل کا تعلق زواد کے ساتھ ہے، اور زواد کے ساتھ ساتھ زواد سے مراد کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ زواد کا مطلب ہے زمار کا مال، زمار کے مال پر زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ زمار کا مال کون سا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا مال جو گم ہو جائے، جو گم ہو جائے، ایسا مال جو بندہ رکھ کر بھول جائے کہ میں نے پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے، مال بھی بہت زیادہ ہو، رکھ کر بندہ بھول جائے، یا ایسا مال جو ڈوب جائے، سمندر میں ڈوب جائے، تو مال زمار پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چونکہ جب وہ چھن گیا، جب وہ گم ہو گیا تو اب اس پہ ملکیت نہ رہی، جب ملکیت نہ رہی، قبضہ نہ رہا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ایک اور مسئلہ ہے، ایک مال زمار یعنی مال چھپا دیا کسی نے، کہیں چھپا کے رکھ دیا، سونا رکھ دیا، چاندی رکھ دیا، مال رکھ دیا، بہت سارا مال رکھ دیا، اب وہ چھپا دیا، پتہ ہی نہیں کہاں پہ، علم نہیں کہاں پہ، چھپا کر بھول گیا،
10 سال گزر گئے، 15 سال گزرے، مال کا پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے۔ 15 سال کے بعد اچانک کسی طرح وہ جگہ کھودی گئی یا مال نکل آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو 15 سال تک مال چھپا رہا اس کی زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو یاد رکھیں شریعت کا اصول یہ ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس کی جو پیچھے سال گزر گئے ان کی زکوٰۃ وہ نہیں دے گا، بلکہ 1 سال جو پیچھے والا ہے اس کے مکمل ہونے پر وہ زکوٰۃ دے گا، اس کی کاؤنٹنگ پر 1 سال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا جب وہ مال مل جائے گا۔ یعنی چھپے ہوئے مال کو یا گم شدہ مال کو مال زمار کہتے ہیں۔ اب ہم طوا پر آئیں گے۔ طوا سے طہارت کی اقسام پہ ہم بات کریں گے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، بنیادی قسمیں۔ ایک قسم کو طہارت صغریٰ کہتے ہیں اور ایک قسم کو طہارت کبریٰ کہتے ہیں۔ طہارت صغریٰ سے مراد کہ جب بندہ یعنی وضو کر کے پاک ہو جائے، تو وضو کر کے پاک ہونا اس کو طہارت صغریٰ کہتے ہیں۔ اور طہارت کبریٰ کیا ہے؟ بڑی طہارت، غسل کر کے پاک ہو، غسل کر کے پاک ہونے کو طہارت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے جب یہ طہارت صغریٰ جو ہے اس سے پاکیزگی یعنی طہارت صغریٰ حاصل کرنی ہے تو وہ وضو کے ذریعے طہارت صغریٰ حاصل ہوگی، اور طہارت کبریٰ کے حصول کا ذریعہ غسل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں طہارت کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور طہارت والوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، حکم بھی دیا ہے کہ تم جب جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو تو طہارت کرو، طہارت حاصل کرو۔ تو لہٰذا طہارت بھی جو ہے حکم قرآن بھی ہے اور یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے، طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات چلتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت کی حضور عرض گزار ہوں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔